ایک ماں، اس کی گود میں اس کا سب سے چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پیتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باقی بچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسے دو میں سے ایک چیز چننی تھی، اپنا ایمان یا اپنی اولاد کی جان۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کی کہانی سنیں گے جس کا نام تاریخ کو معلوم نہیں، لیکن جس کی قربانی کو اللہ رب العزت نے ایسے محفوظ کیا کہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اور یہ واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا، اس کا جواب اتنا حیرت انگیز ہے کہ آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ قدیم مصر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک، دریائے نیل کے کنارے عظیم الشان محل، بلند و بالا ستون اور ایک بادشاہ جس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو کسی انسان نے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قول نقل فرمایا، فقال انا ربکم الاعلی، تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات آیت 24۔ یہ فرعون تھا، خود کو خدا کہلوانے والا، اور جو اس کے خلاف بولے اس کا انجام موت تھی۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ سورۃ القصص آیت 4۔ لیکن اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فرعون کے اپنے گھر میں، اس کے اپنے محل میں ایمان کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ فرعون کی اپنی بیوی آسیہ اللہ پر ایمان رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت تک کے ایمان والوں کی مثال کے طور پر فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ سورۃ التحریم آیت 11۔ اور سورۃ الغافر میں ایک اور مومن کا ذکر ہے، آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ تو یہ تھا وہ مصر، ظلم کا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ایمان کی چھپی ہوئی شمعیں، اور انہی شمعوں میں سے ایک تھی ایک عام سی خاتون جو فرعون کی بیٹی کے بال سنوارتی تھی۔ حدیث میں ان کا ذکر ماشطۃ ابنۃ فرعون کے الفاظ سے آیا ہے، یعنی فرعون کی بیٹی کی ماشطہ۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، ماشطہ کوئی ذاتی نام نہیں ہے۔ عربی میں ماشطہ کا مطلب ہے بال سنوارنے والی، کنگھی کرنے والی۔ یہ ان کے پیشے کا عنوان ہے۔ ان کا اصل نام حدیث خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے۔ بعض متاخر کتابوں میں نام ذکر ہوئے ہیں، لیکن ان کی مستند سند نہیں ملتی، اس لیے ہم وہی کہیں گے جو حدیث نے کہا۔ ماشطہ ایک عام سی ملازمہ فرعون کے شاہی محل میں، ہر روز فرعون کی بیٹی کے سامنے، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا راز تھا جو فرعون کی پوری سلطنت ہلا سکتا تھا۔ وہ خفیہ طور پر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی تھی، وہ ایمان جو فرعون کے محل میں چھپانا پڑتا تھا۔ ہر سانس میں خطرہ، ہر لمحہ آزمائش۔ لیکن ایمان کبھی ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ کبھی نہ کبھی ایک لمحہ آتا ہے جب سب بدل جاتا ہے، اور وہ لمحہ ایک کنگھی کے گرنے سے آیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما ہی تمشط ابنۃ فرعون اذ سقطت المدرات من یدها، وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھیں کہ اچانک کنگھی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایک کنگھی ہاتھ سے پھسلی، زمین پر گری۔ ایک معمولی سا لمحہ جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس لمحے ماشاطہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ فرعون کا محل، جہاں صرف فرعون کا نام لیا جاتا ہے، جہاں فرعون خود خدا ہے، اس محل میں اللہ کا نام گونج اٹھا۔ فرعون کی بیٹی نے فوراً سر اٹھایا اور پوچھا، ابھی کیا تمہاری مراد میرے والد ہیں؟ وہ سمجھی شاید اللہ سے مراد فرعون ہے،
क्योंकि फिरौन ने लोगों को यही सिखाया था। लेकिन माशाता उस लम्हे बदल चुकी थीं, या शायद वो उसी लम्हे के लिए तैयार थीं। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, ला रब्बी व रब्बुकिल्लाह, नहीं, मेरा रब और तुम्हारे बाप का भी रब सिर्फ अल्लाह है। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा रब अल्लाह है, उन्होंने कहा मेरा और तुम्हारे बाप का भी रब अल्लाह है। ये सिर्फ ईमान का एतराफ नहीं था, ये फिरौन की खुदाई का इनकार था। हदीस में है, फिरौन की बेटी ने पूछा, क्या मैं ये बात अपने वालिद को बताऊं? माशाता ने कहा, हाँ, मना नहीं किया, खौफ नहीं दिखाया, माफी नहीं मांगी, वापस नहीं लिया, हाँ, बता दो। फिरौन की बेटी ने जाकर बाप को बता दिया और फिर फिरौन ने माशाता को अपने सामने तलब किया। तसव्वुर करें, एक तरफ मिस्र का बादशाह खुद को खुदा कहलवाने वाला तख्त पर बैठा हुआ, उसके इर्द गिर्द मुहाफिज, फौज, ताकत का हर निशान, और दूसरी तरफ एक आम सी खातून, बाल संवारने वाली मुलाजिमा, अकेली। फिरौन ने पूछा, अवला की रब्बुन गैरी, क्या तेरा मेरे सिवा कोई और रब है? और उस आम सी खातून ने इस अजीम तख्त के सामने वही जवाब दिया, नाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। वही जवाब, वही अल्फाज, बेटी के सामने भी और बाप के सामने भी। फिरौन के गुस्से की हद न रही, उसने अजाब का हुक्म दिया, और जो अजाब उसने चुना वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, फ़अमरा बिबक़रतिन मिन नहासिन फ़उहमियत, फिर फिरौन ने तांबे के एक बड़े बर्तन को आग पर चढ़ाने का हुक्म दिया। यहाँ हदीस में लफ्ज़ बकरा आया है। बाज़ उलमा ने वजाहत की है कि यहाँ मुराद एक बहुत बड़ा तांबे का देग या बर्तन है। एक बात जो बतानी जरूरी है, बाज़ मशहूर बयानात में खौलता हुआ तेल का जिक्र मिलता है, लेकिन हदीस मुस्नद अहमद के असल अल्फाज में सिर्फ तांबे का बर्तन आग पर गर्म किया गया है। तेल या पानी का अलग से जिक्र हदीस के अल्फाज में नहीं है। हम सिर्फ हदीस के अल्फाज बयान करेंगे। मशाता ने इस हौलनाक मंजर से पहले फिरौन से एक दरख्वास्त की, इन्न ली इलैका हाजतन, मुझे तुमसे एक दरख्वास्त है। फिरौन ने पूछा, क्या? अन तजमा इज़ामी व इज़ामा वलदी फी सौबिन वाहिदिन फतदफिनाना, ये कि तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक कपड़े में जमा करके हमें दफना देना। एक माँ जो जानती है कि अभी क्या होने वाला है, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसके बच्चों के साथ उसे दफनाया जाए। फिरौन ने कहा, ज़ालिका लकी, ये तुम्हारे लिए किया जाएगा। और फिर अल्लाह की पनाह, फिरौन ने उस माँ के बच्चों को एक एक करके उसकी आंखों के सामने उस दहकते हुए बर्तन में डाल दिया। हदीस यहाँ तफसील नहीं देती और शायद तफसील की जरूरत भी नहीं। एक माँ का दिल और उसके बच्चे और आग, इससे ज्यादा अल्फाज बेमानी है। बच्चे एक एक करके कुर्बान हो रहे थे माँ की आंखों के सामने, और मशाता डटी रही ईमान पर, हर बच्चे के बाद ईमान पर, यहां तक के बारी आई आखिरी बच्चे की। हदीस के अल्फाज हैं, हत्ता उतिया अला वलदिहा सगीर, यहां तक के बारी आई उसके सबसे छोटे बच्चे की। ये शीर ख्वार था, दूध पीता बच्चा, अभी बोलने की उम्र भी नहीं आई थी। और उस लम्हे मशाता के कदम रुक गए। फतक़असत अन तक़अ फ़ीहा, वो उसमें गिरने से हिचकिचाई। सारी हिम्मत, सारा अज़्म, सारा सब्र एक लम्हे के लिए डगमगाया। वो माँ थी आखिर, वो आखिरी बच्चा था, शीर ख्वार। उसकी आंखें माँ को देख रही हैं, और उसी लम्हे अल्लाह ताला की कुदरत से वो हुआ जो नामुमकिन था। वो शीर ख्वार बच्चा जो अभी बोलने की उम्र में भी नहीं था, बोल उठा। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल लहा, तो उसने अपनी माँ से कहा, या उम्मा, ए माँ, इक़्तहिमी, कूद पड़,
فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ ایک شیر خوار بچہ جسے ابھی دنیا کا کوئی لفظ نہیں آتا، اللہ نے اس کی زبان سے ماں کو ثبات کا پیغام دلوایا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ بعض مشہور بیانات میں بچے کے الفاظ نقل ہوتے ہیں، اے ماں صبر کر، تم حق پر ہو، لیکن مسند احمد کے اصل الفاظ وہ ہیں جو ہم نے ابھی سنائے، اے ماں کود پڑ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ ہم حدیث کے حصل الفاظ پر اعتماد کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے فوقعت، پس وہ کود پڑی۔ ایک ماں اپنے شیر خوار کے ساتھ اپنے ایمان کی خاطر فنا ہو گئی۔ یہاں ایک ضروری علمی وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ہر بات حوالے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ یہ روایت مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس کی سند یوں ہے، عفان، حماد بن سلمہ، عطا بن صائب، سعید بن جبیر، ابن عباس۔ اس سند میں عطا بن صائب پر بحث ہے۔ وہ صدوق راوی ہیں لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہوا، اسے محدثین اختلاط کہتے ہیں۔ تاہم حماد بن سلمہ نے عطا سے اختلاط سے پہلے سنا تھا، یعنی جب ان کا حافظہ بالکل درست تھا۔ اسی بنیاد پر شعیب الارنوط نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں شامل کیا۔ خلاصہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ دوسری بات، بعض مشہور بیانات میں 5 بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مسند احمد میں بچوں کی مخصوص تعداد مذکور نہیں، صرف اولاد اور آخری شیر خار کا ذکر ہے۔ تعداد 5 کی مستند سند نہیں ملی۔ تیسری بات، صحیح مسلم میں گہوارے میں بولنے والے 3 بچوں کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جریج کے واقعے کا بچہ اور اصحاب الاخدود والی عورت کا بچہ۔ مشاطہ کا بچہ ان 3 میں شامل نہیں۔ ابن کثیر نے وضاحت کی ہے کہ 3 سے زیادہ تھے اور مشاطہ کا بچہ ان میں سے ایک ہے۔ اور اب وہ بات جس کا ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا، یہ واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ مشاطہ ایک عام خاتون تھی، تاریخ نے ان کا نام نہیں رکھا، فرعون کے دربار نے ان کا ذکر نہیں کیا، دنیا بھول گئی، لیکن اللہ رب العزت نہیں بھولے۔ صدیوں بعد ایک رات جسے ہم شب اسراء و معراج کہتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، اور اس سفر میں ایک خوشبو آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لما اسری بی مرت بی رائحۃ طیبہ، جب مجھے معراج کرائی گئی تو ایک خوشبو میرے پاس سے گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا جبرائیل ما ہذہ الرائحۃ الطیبہ، اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہذہ ریح ماشطۃ ابنتی فرعون و اولادہا، یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ سنا آپ نے؟ فرعون مٹ گیا، اس کا تخت مٹ گیا، اس کا محل کھنڈر بن گیا، اس کی ممی عجائب گھروں میں پڑی ہے، لیکن ایک عام خاتون جس کا نام بھی تاریخ کو نہیں معلوم، اس کی خوشبو آسمانوں میں بسی ہوئی ہے، اتنی باقی کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اسے محسوس فرمایا۔ یہ ہے ایمان کی قیمت اللہ کے ہاں، اور اسی واقعے سے یہ پورا قصہ ہمیں معلوم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم تک پہنچا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلی بات، ایمان کی آزمائش اللہ کا وعدہ ہے۔
कुरान मजीद में फरमाया, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ रखा है कि सिर्फ कह दें हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी? सूरतुल अनकबूत आयत 2। आजमाइश आएगी, सवाल यह है हम उस वक्त क्या करेंगे। दूसरी बात, अल्लाह के यहां कोई छोटा नहीं होता। मशाता एक मुलाजिमा थी, बादशाह नहीं, आलिमा नहीं, दुनिया की नजर में बेनाम, लेकिन अल्लाह के यहां उनकी खुशबू आसमानों में है। तीसरी बात, सूरतुल बुरूज में अस्हाबुल उखदूद का जिक्र है, वो मोमिनीन जिन्हें ईमान की वजह से आग के गढ़ों में डाला गया। मशाता का वाकया इसी रिवायत की कड़ी है। तारीख में बार बार ऐसे लम्हे आए जब ईमान वालों को सब कुछ दे देना पड़ा और हर बार अल्लाह ने उनका जिक्र महफूज रखा। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। सूरतुल बुरूज आयत 17। और आखिर में एक सवाल जो मैं आपके साथ छोड़कर जाता हूं। हमें फिरौन के तांबे के बर्तन का सामना शायद कभी ना हो, लेकिन ईमान की छोटी छोटी आजमाइशें हर रोज आती हैं। जब हक बात कहना मुश्किल हो, जब हराम से बचना आसान ना हो, जब ईमान छिपाना आसान लगे और जाहिर करना मुश्किल, क्या हम इन छोटी आजमाइशों में साबित कदम रह सकते हैं? वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को झंझोड़ा है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और इस वीडियो को सदक़ाए जारिया समझकर शेयर करें।